ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق. اس میں پیش اور زبر کا فرق ہے، ضمہ اور فتح کا فرق ہے. جب ہم خلق کہتے ہیں تو خا کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، خلق، خا لام زبر خلق پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ پیش میں پڑھتے ہیں تو پھر خا کے اوپر زبر نہیں خلق پڑھتے ہیں. یہ بنیاد اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ مضمون پوری سنجیدگی، پورے علم کے ساتھ، پوری دانائی اور سمجھداری کے ساتھ ہم اس کا اپنے ذہن میں احاطہ کر سکیں تاکہ اس پر عمل اور اس کی سمجھ آسان ہو جائے. تو خلق اور خلق، خلق ہماری ظاہری بناوٹ کو کہتے ہیں اور خلق ہمارے باطنی تقاضے کو کہتے ہیں. اسلام خلق اور خلق دونوں کی درستگی کی بات کرتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص اگر اپنی خلق کے اعتبار سے خوبصورتی، زیبائی، زینت، بدنی ساخت اور حسن کے اعتبار سے حسین ہو، لیکن اس میں خلق یعنی باطنی وہ اوصاف و اچھائیاں جو انسان کو انسانیت کے ساتھ آراستہ کرتی ہیں، اگر وہ نہ ہو تو وہ انسان لائق رد اور نفرت ہوتا ہے. لیکن ایک شخصیت جو بظاہر اپنے ظاہری حسن کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اتنی ہم آہنگ نہ ہو حسن اور خوبی کے اندر، لیکن اس کے اندر خلق، باطنی عادات اور باطنی توجہات، باطنی عادتیں اور باطنی تقاضے اس کے اگر درست ہو تو بڑے بڑے حسین اور خوبصورتوں پر فوقیت لے جاتا ہے. اس لیے کہا گیا اس کو خلق اور خلق کو یوں سمجھ لیجئے دوسرے انداز میں کہ انسان اور انسانیت. انسان تو وہ خلق ہے اور انسانیت وہ خلق ہے، جو اس کی عادات، اس کا رویہ، اس کا مزاج، یہ انسانیت ہے. انسان اگر انسانیت کو چھوڑ دے تو وہ درندوں سے زیادہ بدتر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ انسانیت، انسان کے ساتھ انسانیت جڑ جائے تو اسی کو احسن تقویم کہا گیا ہے. اور یہ قدرت کا عظیم شاہکار ہے جو شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اللہ کی قدرت کا شاہکار، اور اپنے رویے اور اپنے عادات کے ذریعے اللہ کی مخلوق کے لیے ہدایت کا باعث اور رحمدلی کا باعث اور سماج کو جوڑنے کا باعث ہو. تو انسان اور انسانیت یہ جب جڑتی ہے تو اس وقت انسان کامل ہوتا ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں ہم کہہ دیتے ہیں خلق اور خلق ہے. انسانی عادات جو رویے ہیں اس کے منفی رویے بھی ہوتے ہیں جس سے وہ انسانیت کو کھو دیتا ہے، انسانیت کے شرف کو کھو دیتا ہے، منفی رویے. اور مثبت رویے جو ہیں وہ اسے فرشتوں سے بھی اعلیٰ کر دیتے ہیں، اور لوگوں کی آنکھوں کا نور یہاں تک کہ صدیاں گزر جاتی ہیں وہ اپنی قبروں میں ہوتے ہیں، لیکن قیامت تک انسان ان کو اپنے لیے رہنما، مرشد اور مشعل راہ بناتے ہیں جن کے اندر یہ مثبت رویے زندہ رہتے ہیں. مثبت رویوں کے اندر حیا ہے، شرم ہے، سخاوت ہے، سچ ہے، عاجزی ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، نرم دلی ہے، شفقت و مہربانی ہے، لحاظداری ہے، ظلم کا مقابلہ اور مظلوم کی مدد ہے. اور منفی رویوں کے اندر ظلم ہے، قتل ہے، دھونس ہے، انتہا پسندی ہے، لاقانونیت ہے، دہشت گردی ہے، حسد ہے، بغض ہے، غیبت ہے، ریا ہے، تکبر ہے، انانیت ہے. یہ تمام وہ غلاظتیں ہیں کہ اگر فرعون جیسا شخص جو ریاست پر فائز ہو کر پوری زمین پر کنٹرول بھی حاصل کر لے، لیکن اس کے ساتھ حسن و جمال میں بھی وہ حسین ہو، لیکن منفی رویے اسے رعونت میں مبتلا کر کے انسانیت کے لیے ایک داغ و دھبہ بنا دیتے ہیں. لیکن بلا تشبیہ حضرت سیدنا بلال حبش سے آنے والے ہوں اور مثبت رویے اور حق کو قبول اور اسی رویوں کے ساتھ انہوں نے جو عمل کیا تو وہ انسانیت کے لیے اور بڑے بڑے ذہین اور فتین اور حسین و جمیل کے لیے ایک لائق تحسین شخصیت اور ایک ایسی شخصیت جن پر غبطہ لائق رش بن جاتی ہے. تو یہ پہلی بنیاد ہے جو میرے اور آپ کے اندر اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمیں بیدار کرتی ہے کہ یہ کس قدر ضروری موضوع ہے. ادھر ادھر کی باتیں سب ہم نے کر دی، لیکن اصل چیز یہیں سے سارا اقدار کھڑا ہوتا ہے. جس طرح کہ میں نے خلق اور خلق کی بات کی ہے، جس ذات کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس میں کامل بنایا وہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ ان کا خلق بھی حسین ہے اور ان کا خلق بھی عظیم ہے.
اسی لیے انسانیت کے لیے خلق اور رویوں کے لیے اگر کوئی ماسٹر، کوئی استاذ، کوئی رہبر اور مرشد اعظم ہے تو وہی شخصیت ہے جس کے رویے قدرت کو بھا گئے، اور قدرت نے ان کے رویوں کو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حبیب آپ کا یہ خلق اور جو آپ کا یہ رویہ ہے تو یہ اتنا عظیم ہے کہ آپ حسین خلق اور رویوں کے اوپر فائز ہو گئے ہیں. یعنی آپ کی طبیعت اس قدر شائستہ، پروقار اور انسانیت کو شرف بخشنے والی ہے کہ اب آپ کا ہر رویہ خلق حسنہ ہو گیا ہے. آپ کا ہر رویہ ہی انسانیت کا دستور، اور انسانیت گرتی ہوئی گراوٹ والی کمزور انسانیت کو حد معراج تک لے جانا، قبولیت اور شرف اور عزت تک پہنچانے کا ذریعہ بن گیا. تو ایک طرف تو ہم نے خلق کی بات سمجھ لی کہ خلق کیا ہے، انسانیت کیا ہے. چھوٹی سی بھی عقل رکھتا ہوگا تو ہماری گفتگو سمجھ رہا ہوگا. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنا دماغ بند کر کے ادھر ادھر منہ کر رہا ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ دنیاوی چیز ضروری ہے. جب خلق اور خلق کو ہم نے سمجھ لیا تو اس کے لیے کون سی شخصیت رہنما ہے، تو وہی شخصیت جو اپنے خلق تخلیق میں بھی لاجواب تھی اور اپنے رویے اور اخلاق میں بھی عظیم تھی، اور وہ ذات مصطفیٰ ہے. تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے انسانوں تمہارے لیے تمہاری عملی انسانی زندگی اور عزت و وقار کی زندگی کے لیے اگر کوئی ذات نمونہ، رہنما، مقتدا، قدوہ، امامت اور جس سے ہدایت لی جائے رویوں کی درستگی کے اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ہمارے رسول کی شخصیت ہے. ان آیات کو جوڑتے چلیے تو یہ تمام چیزیں ایک بڑا حسین گلدستہ بن کر ہمارے ذہنوں میں پڑے ہوئے نادانی، غفلت، جہالت کے تمام گرد و غبار کو گرا دیتی ہے، اور ہمارے اندر ایمان کا اعتماد اور اپنے آپ کو تبدیل کر کے صراط مستقیم پر لگانے والا وہ جذبہ پیدا کر دیتی ہے. تو لہٰذا ابتدائی گفتگو کے اندر، کیونکہ یہ موضوع تھوڑا ٹپیکل بھی ہے، گہرا بھی ہے، کیونکہ اس کا تعلق نفسیات سے ہے. جب اس کا تعلق نفسیات سے ہے تو جب تک ہماری طبیعت تیار نہیں ہوگی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ ہماری طبیعت، گہرائی اور ہمارے شوق سے اس کا تعلق ہے، نفسیات سے تعلق ہے. اور جب تک نفسیات، جب اب تک، کیونکہ ہم پانی جبھی پیتے ہیں جب ہمیں طلب ہوتی ہے، طلب نہ ہو تو سامنے ٹھنڈا شربت بھی رکھا ہو تو ہمیں حیثیت نہیں. تو جس کی طبیعت کے اندر یہ ابتدائی تمہید جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ میرے اور آپ کے اندر بطور پیاس کے اگر تیار ہو جائے کہ میں نے انسان سے انسانیت تک آنا ہے، میں نے خلق سے خلق تک آنا ہے، اور میں ذات رویہ، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور رویے کی اس روشن قندیل سے اپنے اندر موجود اندھیرے کو روشن کرنا ہے اور ایسا بنانا ہے جیسا میرا خالق چاہتا ہے، تاکہ دنیا میں بھی خلق اور بندوں کے سامنے میری عزت اور وقار رہے اور آخرت میں بھی میرا رب راضی ہو. یہ طبیعت اگر برانگیختہ ہوتی ہے، صرف وہی بندہ سنجیدگی سے اخلاق اور رویے کی درست کر سکتا ہے، ورنہ صرف تقریر ہے، شور ہی شور ہے، لمبے سجدے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جبکہ وہ سجدے، وہ تقریر، وہ تحریر، وہ معاملات سب کی درستگی باطن کے رویوں کے ساتھ ہے. میں نے مختصر طور پر ایک تمہید بیان کر دی ہے، اگر آپ اس پر غور کریں گے تو میرے اور آپ کے لیے سمجھ کے کئی بند دروازے ان تھوڑی سی باتوں میں کھل رہے ہوں گے جو ہمارے اندر طلب موجود ہے. تو خلق اور خلق کی میں نے بات کی، انسان اور انسانیت کی میں نے بات کی، اور یہاں سے پتا چلا کہ انسان اچھے لباس سے انسان نہیں بنتا بلکہ اچھے رویے اس کو انسان بناتی ہے. ان لباس کے ساتھ ساتھ اصل خوبصورتی، اس کا اصل حسن، اس کا وہ رویہ ہے، وہ اس کا خلق ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ قیامت کے دن بندے کا جو سب سے قیمتی عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر تولا جائے گا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اس کے اخلاق ہے. سب سے قیمتی عمل جو ہے وہ اس کے اخلاق اور رویے ہیں. اور اخلاق اور رویے، اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اخلاق اور رویہ، آپ کہیں گے کیسے ہمارے اندر یہ اچھے رویے، کیونکہ جھوٹ کے ماحول میں ہم بالکل ایسے ہیں جیسے ہم اس کے اندر اٹ دیے گئے ہیں.